आओ दिल से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद और मैं इस वक्त मौजूद हूं NA हल्का 123। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है वो यहाँ से MNA के उम्मीदवार हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी मशीर वजीर आज़म पाकिस्तान शबीर अहमद उस्मानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा इस हवाले से क्योंकि यहाँ पे जो सारी ज्यादातर जिम्मेदारियां हैं वो इनकी आती हैं मियां साहब के हल्के की। मैं शहबाज शरीफ साहब के जो पहले भी हल्के में काम लोगों के होते रहे हैं, तरक्याती काम भी वो इनके जरिए ही होते रहे हैं और लोग ज्यादातर जो है वो अपने मसाइल भी इनके पास ही लेके आते हैं। मैं शबीर अहमद उस्मानी साहब से बात करूंगा कि वो किस तरह से देख रहे हैं। शबीर साहब, इस इलेक्शन को आप मियां साहब उम्मीदवार हैं, अब तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी जो है वो वतन वापस पहुंच चुके हैं, सारे मामलात हैं, अब आपके कायद भी आपके पास है, किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपनी बात करने का मौका फराहम किया। तो आपने बात पूछी कि आप इसको कैसे देख रहे हैं और कैसे इलेक्शन मुहिम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह से लेकर रात गए तक लोगों के पास जा रहे हैं और लोग चौक दर चौक हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और PTI का तो तकरीबन यहाँ अब कोई वोटर नज़र नहीं आ रहा हमें। अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशी से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और हो चुके हैं और हमें कोई ऐसा मसला नहीं है कैंपेन करने में। तो हमने पहले भी यहाँ लोगों की खिदमत की है, लोगों के काम किए हैं। आप देखें अभी जो हाल ही में ये फिरोजपुर रोड आपको दोबारा से बनता हुआ नज़र आया है और खाने के जो मसाइल थे, हमारा मसला मेन सीवरेज का मसला था, वो कितना मसला हल हो गया और वहाँ 4 अरब रुपए की लागत से वो पानी जो खड़ा होता था जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने हल करवा दिया। और हर तरफ काम ही काम है। आपने देखा होगा पहले ये हल्का कितनी बुरी हालत में था। जब मियां शहबाज शरीफ साहब को इस हल्के की अवाम ने 2013 में मुंतखब किया, तो फिर उसके बाद 18 में मुंतखब किया, तो कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म बने। तो आप देखें हर तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लोगों की तरक्की हो रही है, लोगों में खुशहाली आ गई है। यकीनन कुछ काम बाकी हैं, जैसे ये हमारी नई आबादियां आ गई हैं, नई आबादियों में लोगों ने कॉलोनीज बनाई हैं और फिर वो बेयारों मददगार लोगों को अपने छोड़ के भाग गए हैं। तो उनमें सीवरेज नहीं है और सड़क नालियों के गलियों के मसाइल हैं। यकीनन वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये जो हमें हुकूमत में थोड़ा मौका मिला था कोई 1.5 साल का, तो इसमें पहले तो 3-4 महीने में काम हुआ ही नहीं, फंड था ही नहीं कुछ। फिर अगर कुछ आया है तो उसमें आपको पता है महकमों में उसके NOCs लेने कितने मुश्किल होते हैं और फिर वो फंड के लिए दफ्तरों में जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो उसमें कुछ वक्त लग गया। तो इतने आए, फिर कुछ इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया। जो पहले से जो अब तरक्याती काम हो रहे थे वो जो जारी जो पहले फंड हो गए थे वो कुछ हो रहे हैं, कुछ मुकम्मल हुए हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी का दिन इंशाल्लाह इस इलाके की तरक्की खुशहाली का दिन होगा और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और इंशाल्लाह हम लोगों के पास जा रहे हैं। जो हमारे नाराज भाई हैं हमने उनको मनाया है, उनको राज़ी किया है।
تو الحمدللہ ایسے کام چل رہا ہے. اچھا عثمانی صاحب، یہاں پہ اس حلقے کے زیادہ تر جو مسائل ہیں، اگر اس بار، کیونکہ میاں صاحب تو یہاں پہ ہر بندے کے پاس نہیں آئیں گے، وہ آپ نے وہ ڈائریکشن دینی ہے، کو بتانا ہے، جو بھی ان کو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اس بار اگر الیکشن جیت جاتے ہیں، آپ کی حکومت بن جاتی ہے، تو میرا خیال ہے اب آنے والے دور میں بھی آپ میاں، اگر وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے پہلے بھی آپ مشیر تھے میاں شہباز شریف صاحب کے جب وزیر اعظم تھے، اب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشیر بنایا جائے. اس وقت آنے والے جو الیکشن میں کامیابی کے بعد کون سے مسائل ہیں جن کو آپ ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی وزارت یا مشاورت کی مجھے خواہش نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، لوگ عزت کرتے ہیں بغیر وزارت اور بغیر مشاورت کے بھی. لیکن پارٹی کو تو ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے نا جو موقع پہ مہربانی ہوگی جن کے اوپر لوگ جو ہے وہ اعتماد کریں. وہ پارٹی کی مہربانی ہوگی. میرے قائد میاں نواز شریف صاحب اور میرے قائد میاں شہباز شریف صاحب کی محبت ہے، ان کا مجھ پہ اعتماد ہے، اور میں تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا ان کے اعتماد کو ٹھوس نہ پہنچے. تو میں تو جاری رکھوں گا انشاءاللہ ایسے ہی کام. میرے پاس کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو، عہدوں میں عزت نہیں ہوتی، انسان کے کردار میں عزت ہوتی ہے. تو میرے نزدیک میں اب جو پھرا ہوں حلقے میں، مجھے زیادہ کام آئے ہیں سیوریج کے نظر. سیوریج، اور وہ آئے ہیں ہماری یہ چھوٹی آبادیاں ہیں نا، یہ گلیاں نالیاں شہر کی، ہمارے دیہات بہتر ہیں. دیہات بہتر ہیں، وہاں کی سڑکیں بن چکی ہیں، سڑکیں ہیں، کچھ سڑکیں خراب ہیں. میں یہ جو ہمارا یہ شہر، اب یہ شہر لگتا ہے کانا، اس میں گنجان آبادی ہے. مجھے وہاں سیوریج کے زیادہ مسائل آئے ہیں، اور وہاں کی سڑکیں کی گلیوں کے وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، لوگ جگہ کو بیچ جاتے ہیں اور وہاں پھر وہ ڈیولپمنٹ کرتے نہیں ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، ان کا قصور بھی نہیں ہوتا. تو وہ زیادہ اس میں مسائل ہیں ہمیں. وہ اب میری تو ترجیحات وہ ہوگی کہ ان غریب لوگوں کے مسائل ان کو حل کیا جائے. باقی صحت کے مسائل، کانا میں کتنا خوبصورت ہاسپٹل شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، کانا میں سپورٹ کمپلیکس دیا ہے، فیروز پور روڈ کو کتنا اچھا بنا کے دیا ہے. پھر یہاں کالج بھی ہیں، یہاں ہسپتال بھی ہیں، ساتھ PKLI ہسپتال ہے، لیدر ہاسپٹل ہے، جگہ جگہ ہے. اب میاں شہباز شریف صاحب کی ترجیح ہے گیس. جن علاقوں میں گیس نہیں ہے، ہمارے اکثر دیہاتوں میں گیس بالکل نہیں ہے، گیس. اور یہ جو ہے نا، میری خاص کر ترجیح ہے یہ جو بالکل یہ چھوٹے علاقے ہیں، ان کا سیوریج کا نظام بہت خراب، پرانا اور گلا سڑا ہوا ہے. جی گلا سڑا ہوا، کیونکہ 4 سال میں کوئی کام نہیں ہوا. 4 سال میں، پچھلے 4 سال میں ایک اینٹ بھی کسی نے نہیں لگائی. تو یہ تھوڑا ہمیں وقت ملا، اس میں اتنا کام ہو نہیں سکتا تھا اتنی جلدی. آپ گھر بھی بنائیں تو اس میں بھی، چھوٹا گھر بھی بنائیں 10 مرلے کا، تو اس میں بھی آپ کو 1 سال لگ جاتا ہے. تو یہ اس لیے اب اتنا بڑا حلقہ ہے، اتنے بڑی وہاں ہے. لیکن آپ جائیں مین روڈ، بیدیاں روڈ، آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا لیدڑ میں گوڑے گوڑے پانی تھا، یا پاؤں یہاں تک گھٹنوں تک پانی ہوتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، لوگ گزر نہیں سکتے تھے. آپ ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، برکی روڈ ہے، ہڈیارہ روڈ ہے، ایسے آپ کو بنتے ہوئے نظر آئے ہیں. وہ بن چکے ہیں اور کام ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اب شہباز شریف صاحب یہاں سے جیتیں گے تو پھر انشاءاللہ کاموں کی رفتار تیز ہو جائے گی. ہم اس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اپنی طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی، نہ کسی محکمے کو کوتاہی کرنے دیں گے. تو وہ کام ہوں گے، غریبوں کے مسائل ہوں گے. اور یہ آپ نے کہا کہ ہر آدمی تک شہباز شریف صاحب کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک ملکی لیڈر ہیں، وہ قومی لیڈر ہیں، اور ان کے پاس بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ نہیں بتانا علاقے کے مسائل. جی ہم ان کے پاس درخواست لے کے جاتے ہیں. ہمارے ساری ٹیم، اس میں رانا مبشر صاحب ہیں، طلعت برقی صاحب ہیں، ہم ان کی قیادت میں کام کر رہے ہیں. تو ہم ان کے پاس مسائل لے کے جاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مسائل میں نہیں حل کر سکتا. وہ جیسے ان کو مسائل بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس میں بعض اوقات
جیسے اب الیکشن کمیشن کی کچھ رکاوٹیں آ گئی تھیں، فنڈ موجود ہے لیکن وہ ابھی تو کام نہیں نہ ہوگا، کام نہیں الیکشن ہوگا، کے بعد ہوگا، الیکشن کے بعد، الیکشن میں اب 8 دن رہ گئے، تو انشاءاللہ 8 دن کے بعد یہ ہم پہلی ترجیح یہ رکھیں گے کہ جو ان علاقوں کے کام ہے، سیوریج کا کام ہے، گلیوں کا کام ہے، یہ گیس کے کام ہے، بجلی بہت علاقوں میں بجلی کے مسائل ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ پہلی ترجیحی بنیادوں پہ وہ کریں گے، باقی کام انشاءاللہ ان میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے ووٹرز کو میاں صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، تو وہ بتائیے۔ جی، میاں شہباز شریف صاحب کا یہی پیغام ہے اور میری بھی یہی درخواست ہے کہ 8 تاریخ کو لکھ لیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، امن کے لیے، پاکستان میں بھی امن ہو، ہمارے علاقے میں بھی امن ہو، تو اس کے لیے نکلیں اور 8 تاریخ کو شیر پہ مہر لگائیں، اور یقیناً یہ لوگ لگائیں گے۔ یہ شہباز شریف صاحب سے یہ علاقہ محبت کرتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے، شہباز شریف صاحب بھی اس علاقے سے محبت کرتے ہیں اور یہ علاقہ بھی ان پہ جان نچھاور کرتا ہے، تو بھاری اکثریت سے یہاں سے جیتیں گے انشاءاللہ، اور حکومت پاکستان مسلم لیگ کی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بنے گی۔ ہاں جی بالکل ناظرین، آج ہم نے شبیر احمد عثمانی صاحب، جو کہ اگر دیکھا جائے تو یہ سابق وفاقی مشیر بھی ہیں اور ان کو کوآرڈینیٹر بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ساری اس حلقے کی صبح سے لے کے جو ہے وہ شام تک بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ امیدواران کھڑے ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو بات ہے وہ اپنے چینل کے ذریعے ان عوام تک پہنچائیں۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ لوگ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو ووٹ دے کر اس حلقے سے کامیاب کریں، تو ان کے مقصد یہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہوں گے وہ ان کو حل کروانا۔ شبیر احمد عثمانی جو ہے وہ خود اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے اور ان کے پاس ان کے مسائل جا کے حل کروائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طارق محمود کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔